السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ معزز حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس پر رونق بزم میں میرا عنوان ہے سماج کو جوڑنے کے طریقے۔ میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے اور سماج کے اندر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے اختلافات، بہت ساری برائیاں، بہت سارے فتنے پائے جاتے ہیں۔ تو سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 12 تک ایک اصول اور ایک ضابطے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارا اور آپ کا عمل اس کے اوپر ہو جائے، جو ضابطہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اندر ہمدردی، بھائی چارہ، خیر خواہی کا ایک جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اگر ہمارا اور آپ کا اس کے اوپر عمل ہو جائے تو۔ ہمیں اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہم نے اس کو نکال دیا۔ اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، جو فسادات ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ اصول اور وہ ضابطے کیا بیان کیے ہیں جن کی بدولت ہم ان سارے خرابیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور سماج کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلا اصول اور پہلا طریقہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی ان وشواس آدمی
اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غیر وشواس آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، معاشرے اور سماج کے اندر ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی نے آپ کے خلاف یہ بھڑکایا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، آپ کے گھر والے، آپ کے سماج والے، آپ کے پڑوسی آپ کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے تھے۔ خبر دینے والے خبر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ضابطہ بیان کر رہا ہے، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق و فاجر آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی مکار آدمی، کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر کے تمہارے پاس آئے، فَتَبَيَّنُوا، اس خبر کی تم جانچ کر لو، پڑتال کر لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی نے آ کر کے کہا کہ آپ کے خلاف ایسے فلاں آدمی بول رہے تھے تو آنکھ من کر کے اس بات کو ماننا نہیں ہے۔ فتبینوا، اس خبر کی تم جانچ کر لو، پڑتال کر لو، چیک کر لو کہ خبر دینے والے نے یہ خبر صحیح دیا ہے یا غلط ہے، یا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، خبر کو جانچنے کی تم نے کوشش نہیں کی، حقیقت کو معلوم کرنے کی تم نے کوشش نہیں کی، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، آنکھ من کے تم نے ان کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ اس نے ایسا کہا ہے میرے خلاف، میرے رشتہ داروں نے میرے خلاف ایسے بھڑکایا ہے، میرے خاندان نے، میرے سماج والوں نے ایسے بھڑکایا ہے، ان کی باتوں کو مان گئے، بھروسہ کر لیے اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ان تصیب قوما بجہالہ، تو ہو سکتا ہے اس کے رد عمل میں، ریئیکشن کے قدم اٹھانے سے پہلے تم کسی کو کوئی نقصان پہنچا دو اور بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آ کر کے مجھے کہا کہ مولانا آپ کے خلاف فلاں آدمی نے ایسا کہا، اب میں آنکھ موند کر کے ان کی بات پر بھروسہ کر لیا، اب ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں دراڑیں ہونے لگیں، بہت سارے اختلافات ہو گئے، بول چال بند ہو گئے، آنا جانا بند ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس خبر کی تم پہلے تحقیق کر لو، کیونکہ جھوٹی خبروں کو سرکولیٹ کرنے کی وجہ سے کتنے بھائیوں کے درمیان جدائیاں ہو گئی ہیں، کتنے گھروں کے اندر فساد پھیل گئے ہیں، کتنے رشتہ داریوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، من مٹاؤ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس خبر کو جانچنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان کیا، اے میرے بندو، اگر اپنی قوم اور سماج کو جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہو، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہو، اپنے پریوار والوں کو جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہو، تو جب تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا خبر دے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، تو ان کی حقیقت کو جان لو، اس خبر کی جانچ اور پڑتال کر لو، تب جا کر کے تمہیں کوئی ریئیکشن کرنا ہے۔ یہ اصول اور ضابطے کو یاد رکھنا ہے۔ میں یہاں نوجوانوں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عام اور ایک جنرل بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی عام خبر بھی اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی بھی جانچ کرنی ہے۔ نوجوانوں، جب ایک عام خبر کو جانچ اور پڑتال کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، تو دین کے معاملے میں بدرجہ اولا ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ بیان کرنے والے نے بیان صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ بات آپ کو اچھی لگ گئی، میسیج موبائل کے اندر اچھا آ گیا، پڑھنے میں اچھا لگا، آپ نے شیئر کرنا شروع کر دیا، کیوں؟ کس بنا پر؟ آپ نے جانچنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہاں پر نقطہ ملا کہ جب اللہ رب العالمین نے ایک عام بات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہا ہے، تو
تو جب قرآن اور حدیث کی بات جب آ جائے، آپ کے سامنے کوئی میسیج آ جائے یا کوئی لیکچر یا کوئی بیان آ جائے یا کوئی حدیث آ جائے، تو بدرجہ اولا ہمیں اور آپ کو جانچنا ہے اور پرکھنا ہے کہ یہ حدیث آیا صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ میسیج صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمیں اور آپ کو جانچنا چاہیے۔ تو پہلا اصول، اگر سماج کو جوڑ کر کے رکھنا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھنا ہے، تو بھڑکانے والے اگر کوئی خبر لے کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو آنکھ مند کر کے ان کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے، بلکہ خبر کی تحقیق کرنی ہے اور گہرائی تک جانا ہے۔ یہ ضابطہ اور یہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے اس کے اوپر۔ اگر ہمارا اور آپ کا اس کے اوپر عمل ہو جائے، ہم اس قانون کو فالو کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رکھا ہے، روز روز کی جو لڑائیاں ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ہمارے رشتہ داریوں کے اندر جو لڑائیاں چل رہی ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر جو لڑائیاں چل رہی ہیں، جو من مٹاؤ ہے، جو کئی سالوں سے بول چال بند ہیں، انشاءاللہ اگر ہم نے اس قانون کو فالو کر لیا تو یقیناً یہ تمام طرح کے فسادات اور خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ آئیے دوسرا اصول دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سماج کو جوڑنے کا، سوسائٹی کو جوڑنے کا، خاندان اور پریوار کو جوڑنے کا کیا طریقہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ۔ اے میرے بندو، جب آپس میں کوئی مسلمان لڑ پڑے، دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دو رشتہ داروں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو پڑوسیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، گھر کے افراد کے اندر اختلاف ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ آگ لگی ہے، اس آگ کو بجھانے کا کام کرو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آگ لگی ہے تو اس پر پیٹرول ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ فلاں اور فلاں کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے، فلاں اور فلاں رشتہ دار کے درمیان اختلاف ہوا ہے، ہم اس کو بھڑکانے کے لیے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، تاکہ ان کی لڑائی اور کیسے زور پکڑے، ان کا من مٹاؤ اور کیسے زیادہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو ساودھان ہو جانا چاہیے کہ جب کوئی دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے ہوں، کسی بھی معاملے کو لے کر کے کوئی دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، گھر کے افراد کے اندر اختلاف ہو جائے، رشتہ داریوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، سماج کے اندر اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو ہماری اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کریں، لگائی بجھائی والا کام نہ کریں۔ آج سماج کیوں بگڑا ہوا ہے؟ آج سماج سے ہم کٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آج رشتہ داریاں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ مان لیجئے ہمارے اور ہمارے رشتہ داروں کے درمیان کسی بات میں نا اتفاقی اور اختلاف ہو گیا، اب ہمارے درمیان کوئی صلح کرانے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو بھڑکانے والے میٹر کو لا کر کے کہ فلاں رشتہ دار نے تمہیں ایسے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بری عادت ہے۔ اگر سماج کو جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہو تو دو بھائیوں کے درمیان جب کسی معاملے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ صلح کرائیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ قالوا بلی یا رسول اللہ قال ذات اصلاح البین۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام، کیا میں ایسے عمل کے بارے میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں؟ اے میرے صحابہ اکرام، کیا میں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہاری نمازوں سے افضل ہیں، جو تمہارے صدقے سے افضل ہیں، جو تمہاری نفلی نماز سے افضل ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ،
اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے عمل ہیں جو ہماری نمازوں سے افضل ہیں، ہمارے روزے سے افضل ہیں، ہمارے صدقات و خیرات سے افضل ہیں؟ ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قال ذات اصلاح البین، دو گروہوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ تمہاری نمازوں سے افضل ہے۔ کون سی نماز؟ نفلی نمازوں سے افضل ہے، نفلی روزے سے افضل ہے، نفلی صدقات و خیرات سے یہ افضل ہیں، راتوں کو جاگنے سے یہ افضل ہیں، اور صدقات و خیرات کرنے سے یہ افضل ہے۔ میرے بھائیوں، دو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا، برسوں کی لڑائیوں کو ختم کرا دینا، اور کسی اجڑے ہوئے گھر کو بسا دینا، یہ تمہاری نمازوں سے افضل ہیں، یہ تمہارے صدقات و خیرات سے افضل ہیں، اور تمہارے نفلی روزے سے بھی افضل ہیں۔ یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اگر کسی بھائی کے درمیان کسی بھی معاملے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو مل بیٹھ کر کے دونوں کے بیچ میں شرعی طور پر صلح صفائی کرانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دوسرا اصول بتایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اے میرے بندو، اے ایمان والو، اگر تم اپنے سماج کو جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہو، اپنے پریوار کے لوگوں کو جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہو، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہو، تو تم آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ اس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا میرے بھائیوں، تو یقیناً یہ تمام طرح کی خرابیاں جو سماج کے اندر، جو معاشرے کے اندر، جو پڑوسیوں کے اندر ہیں، ان تمام خرابیوں کو ہم اور آپ دور کر سکتے ہیں، اور معاشرہ جڑ سکتا ہے۔ تیسرا اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم عدل و انصاف سے کام لیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنے سے سماج جڑے گا، عدل و انصاف قائم کرنے سے گھر کے اندر جو فسادات ہیں، جو بگاڑ ہیں، وہ جڑیں گے، رشتہ داریوں کے اندر جو دراڑیں ہیں، جو من مٹاؤ ہے، عدل و انصاف کرنے سے یہ من کا مٹاؤ کا ختم ہونا، اور پھر سے رشتہ داریوں کے اندر محبت ہونا عدل و انصاف کرنے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اللہ رب العالمین تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم نے عدل و انصاف کو قائم کر لیا، عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہم سے کوئی لڑے نہ، ہمارے اوپر کوئی بہتان نہ لگائے، ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صاف ستھرا زندگی گزاروں۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی نہ دے، تو آپ دوسرے کو کیوں گالی دے رہے ہو؟ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، آپ چاہتے ہو کہ میں معاشرے اور سماج کے اندر ہماری فضیلت نہ ہو جائے، ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ جب آپ یہ چاہتے ہو تو آپ دوسرے کو کیوں آپ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی الزام لگے، آپ دوسرے کے اوپر بھی الزام نہ لگاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی بہن بیٹیوں کے اوپر کوئی نظر نہ ڈالے، تو آپ دوسری کی بہن بیٹیوں کے اوپر کیوں نظر ڈال رہے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی اختلاف نہ کرے، تو آپ دوسرے سے کیوں اختلاف کرتے ہو؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عدل و انصاف کو تم قائم کرو، اگرچہ عدل و انصاف کرنے کے لیے تمہارے خلاف بات کیوں نہ آ پڑے۔ عدل و انصاف سے بولو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ، اے ایمان والو جب تم بات کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، انصاف کے ساتھ بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔
جب بھی تم کوئی بات کرو تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ بات کرو، اگرچہ تمہارے خلاف وہ بات پڑ جائے، تمہارے باپ کے خلاف بات پڑ جائے، تمہارے خاندان کے خلاف بات پڑ جائے، جب بھی تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ فساد کہاں پھیلتا ہے؟ اچھا یہ ہمارے قریبی ہیں، اس نے غلطی کر لیا، چلو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے خاندان والے ہیں، اس نے فلاں جرم کر لیا، چھوڑو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے پھر متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہم سے دور ہٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں امیر آدمی ہے تو اس نے یہ غلطی کی تو سماج والے اس کے اوپر کچھ نہیں بولے، ہم ایک غریب آدمی ہیں، ہمارے بچے نے کسی سے لڑائی کر لیا تو ہماری غربت کی وجہ سے، نچلے طبقے کے لوگ ہونے کی وجہ سے اب سماج اور محلے والے سب سر پر آ کر کے چڑھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث میں سناتا ہوں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، آئیے وہ مسلم شریف کی حدیث دیکھتے ہیں۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے، جس کا نام فاطمہ تھا، بارہا یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے جس کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے چوری کر لی۔ اعلیٰ خاندان گھر کی لڑکی تھی، اونچی خاندان گھر کی لڑکی تھی۔ یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مخزوم کی وہ عورت نے چوری کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب یہ ڈیسیجن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو محلے اور سماج کے اندر کھلبلی سی مچ گئی۔ قبیلہ مخزوم کا جو قبیلہ تھا اس کے اندر کھلبلی سی مچ گئی کہ اب کریں تو کیا کریں، اس عورت نے چوری کر لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، اگر ہاتھ کاٹ دیا تو ہماری خصیت ہو جائیں گی، ہماری ناک کٹ جائیں گی، سماج میں ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو لوگ آپس میں ڈسکس کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جا کر کے بات کر سکیں، تو کیا کریں؟ تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا، اے قوم کے لوگوں، ہماری بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے نہیں ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے بات کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹھکرائیں گے۔ تو محلے کے اندر یہ بات طے ہو گئی کہ کس کو بلائیں، سفارشی بنا کر کے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری سمسیا کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوری بات بتائیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، اب جا کر کے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا کہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی، مانا کہ وہ مجرم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر انداز کر دیں، اگر ان کو معاف کر دیں تو اچھا ہوتا، کیونکہ اونچی خاندان کی لڑکی ہیں، ان کے خاندان والے کی ناک کٹ جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ، غصے سے سرخ ہو گیا میرے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار لگائی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری جرت کیسے ہو گئی ان کی سفارشی بن کر کے تم میرے پاس آ کر کے یہاں تم بول رہے ہو؟ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور صحابہ اکرام کو بلائے، لوگوں کو بلائے، اور لوگوں کے بلانے کے بعد آپ نے ایک فارمولہ، ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان کیا۔ کہا کہ لو انا بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اے لوگوں سنو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی سفارشی بن کر کے آئے ہیں۔ کعبے کی رب کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ہاتھ کاٹنے میں کوئی کسر نہیں باقی چھوڑتا۔ یہ ہے عدل و انصاف میرے بھائیوں۔ آج عدل و انصاف اگر اپنے محلے اور سماج کے اندر قائم کر دیں، گھر میں عدل و انصاف کا گہوارہ بنا لیں تو یقیناً گھر کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ گھر کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ مان لیجئے آپ کی دو بہویں ہیں، اب ان کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو، کسی کو آپ نے زیادہ ترجیح دے دی ہے، کسی سے آپ نے زیادہ لگاؤ رکھا، ایک کو آپ نے پھٹکار دیا، اختلاف تو ہو گیا نا، عدل و انصاف آپ کے اوپر ہوا نہیں، یہ تو ظلم ہے۔ مان لیجئے آپ کے دو لڑکے ہیں، اب ایک لڑکا زیادہ ہوشیار ہے تو والدین کیا کرتے ہیں کہ ان کی ہوشیاری اور ان کی عقل مندی پر ان کو زیادہ ترجیح دینے لگتے ہیں۔ پھر ان بیٹوں کے درمیان ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، ان بہوؤں کے درمیان نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر کیوں ڈالا تھا بھائیوں نے؟ اسی لیے تو ڈالا تھا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو جب اس طریقے کے ناانصافی جب گھر کے اندر ہونے لگ جائے، سماج کے اندر جب ہونے لگ جائے تو یقیناً اس گھر کے اندر روز روز لڑائیاں ہوں گی میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر اگر دو لڑکے ہیں تو انصاف کے نظریے سے دیکھو، اگر آپ کے گھر میں 3 بہویں ہیں تو انصاف کے نظریے سے دیکھو، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو انصاف کے نظریے سے دیکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں 2 بچے ہیں، ایک کو میں نے 5 روپے دیا اور ایک کو میں نے 2 روپے دے کر کے بھیج دیا، ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ حرام ہے میرے بھائیوں، یہ حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو چاکلیٹ کے لیے، بسکٹ کے لیے اور چیزوں کے لیے اگر آپ پیسے دے رہے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کو ہم نے 10 روپے دے دیا، ایک کو ہم نے 5 روپے دیا، ہم نے ایک کو 5 روپے دیا، دوسرے کو ہم نے 2 روپے دے کر کے سنتوشٹ کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ماں نے کہا اپنے شوہر سے، یعنی میرے باپ سے کہا، بشیر سے کہا، اے میرے شوہر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہدیہ دے دیا جائے، کچھ تحفہ دے دیا جائے۔ تو شوہر مان گیا، کہا ٹھیک ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ نعمان ہے، چھوٹا بچہ ہے، ان کو کچھ ہدیہ دے دیا جائے، کوئی گفٹ دے دیا جائے۔ تو شوہر مان گئے، کہا ٹھیک ہے۔ ایک پلاٹ ہدیہ کر دیا، ایک پلاٹ، ایک زمین ہدیہ کر دیا۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اعتراض کیا، اے میرے شوہر نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ فلاں چیز ہدیہ کر دیا، تحفہ کر دیا، میں سنتوشٹ نہیں ہوں جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم چل کر کے جائیں اور حضرت نعمان کو جو یہ تحفہ آپ نے دیا ہے، جو ہدیہ دیا ہے، اس ہدیے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گواہ بنا لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تینوں تیار ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بچہ نعمان ہے، ہم نے ایک پلاٹ، کوئی چیز ہم نے ہدیہ کیا ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ اس ہدیے کے اوپر، اس تحفے کے اوپر آپ گواہ بن جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
اے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نعمان کے علاوہ تمہارے اور بھی کوئی بچے ہیں؟ بشیر نے کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان کے علاوہ ہمارے اور بھی بچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس جیسے ہدیہ اور تحفے کو تم نے اور بچوں کے درمیان تقسیم کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ صرف نعمان ہی کو دیا ہے اور بچوں کو نہیں دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو، اور یاد رکھو کہ اس ظلم کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بن سکتے۔ گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت بشیر نے جو نعمان کو تحفہ دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ اس حدیث سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے گھروں کے اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہو تو تمام جو گھر کے افراد ہیں ایک نظر سے دیکھو، انصاف کے ترازو میں سب کو تول کر کے دیکھو۔ اگر ایک بیٹے کو آپ نے زیادہ ترجیح دے دی، یا ایک بیٹی کو آپ نے زیادہ ترجیح دے دی، یا ایک بہو کو آپ نے زیادہ ترجیح دے دی، تو میرے بھائیوں اس گھر سے امن و سکون چھین جائے گا، اس گھر کی رحمتیں اللہ رب العالمین چھین لے گا، اس گھر سے اللہ رب العالمین کی برکتیں روٹھ جائیں گی اگر جس گھر کے اندر ناانصافی ہونے لگ جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ سماج کو ہم جوڑ کر کے رکھیں، گھر کو ہم جوڑ کر کے رکھیں، پریوار والوں کو ہم جوڑ کر کے رکھیں، تو ان اصولوں کے اوپر اگر ہمارا اور آپ کا اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا گھر بھی بنا رہے گا، گھر کے اندر محبتیں بھی قائم رہیں گی، ایک دوسرے سے پریم پوروک بھی باقی رہے گا، سماج کے اندر امن و شانتی بھی چھائی رہے گی۔ اور جہاں ہم نے ناانصافی کے راستے کو اپنایا تو روز روز ہمارے گھروں کے اندر لڑائی ہوں گی، روز روز ہمارے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، روز روز ہمارے رشتہ داریوں کے اندر دن بدن دوریاں بڑھتی جائیں گی میرے بھائیوں۔ تو انصاف کے ترازو قائم کرو، انصاف سے دیکھو، انصاف سے بات کرو، عدل و انصاف سے قیام کرو، اگرچہ تمہارے خلاف بات کیوں نہ پڑ جائے، تمہارے گھر کے خلاف بات کیوں نہ پڑ جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ بات پڑ جائے، انصاف گھر کے اندر قائم کر دو، سماج کے اندر انصاف قائم کر دو تو تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آخر میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو، سماج کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کو جوڑ کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا۔ پروردگار عالم ہم سب کو مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی یہاں کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت کو ڈال دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہے نظر خصوصی صحابت جو بہترین انداز سے آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہے تھے اور اپنے موضوع کی وضاحت کر رہے تھے، آپ لوگوں نے موضوع کو سن لیا اور کافی وقت بھی ہو چکا، گھر جانے کی بھی طلب ہو رہی ہوگی، اس لیے میں آپ لوگوں سے وقت نہ لینا چاہتا ہوں۔ آخر میں یہی نصیحت رہے گی کہ عدل و انصاف اور ساتھ ساتھ افواہوں پر دھیان نہ دینا، جھوٹی باتیں نہ کہنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لینا، یہ ایمان کی علامت ہے، تو سماج کو جوڑنے کی بھی پہچان ہے۔ تو یہ ساری باتوں پر اگر انشاءاللہ عمل کریں گے